حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگ دو حلقے بنا کے بیٹھے تھے. ایک گروہ بیٹھا تھا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اور ایک دوسری طرف لوگ بیٹھے تھے جو دین متین کو سیکھنے اور سکھانے کی باتیں کر رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذکر کو بھی پسند کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کی مجلس میں جا کر بیٹھے جو لوگ دین سیکھ رہے تھے اور دین سکھا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھے اور ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے دین سیکھنے کے لیے آتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے. اگر ہم مسجد میں نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے کی نیت لے کر آئیں تو کتنی رحمتیں ہیں جو ہماری جھولی میں پڑ سکتی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو طبیعت بتا رہی ہے کہ جس حال میں ہوں شاید بچ نہ سکوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو تھوڑے وقت میں مجھے نفع زیادہ دے دے. یعنی اب وقت تھوڑا ہے، کسی وقت بھی روح پرواز کر جائے گی. کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جو اس میں تھوڑے وقت میں زیادہ نفع حاصل کر سکوں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تو علم دین سیکھنا شروع کر لے، کیونکہ جو شخص علم دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور علم دین سیکھنے کے دوران اسے موت آ جائے تو فرمایا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. تو علم دین سیکھنے کا مزاج پیدا کریے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم آخر میں آتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، پھر لوگ آئے ہوتے ہیں، ہم پیچھے سے دیر سے آتے ہیں، پھر جگہ نہیں ہوتی، پھر ہم لوگوں کا کندھا پھیلانگتے ہوئے آگے گزرتے ہیں. ادھر امام نے خطبہ شروع کر لیا ہوتا ہے، ادھر پھر ہم کہتے تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر جانے دیں. جبکہ آپ کو کیا خبر کہ دوران خطبہ کوئی بھی بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، جگہ نہیں تھی، لوگوں کے کندھے پھیلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جہاں جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جا، اپنے لیے تو دوزخ کے اوپر کیوں پل بنائے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ دو لوگوں نے بات شروع کر دی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارہ دیا اور فرمایا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیوں ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو. تو علماء نے فرمایا دوران خطبہ اگر کسی شخص نے یہ بھی کہا کہ میاں چپ کر جاؤ تو اتنا کہنا بھی دوران خطبہ جائز نہیں ہوتا. چہ جائے کہ ہم دوران خطبہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جس طرح جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے، ایسے ہی جمعۃ المبارک کے خطبہ کے سننے پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اور جمعۃ المبارک کے خطبے کا پڑھنا بھی سنت ہے اور اس کا سننا ضروری ہے، اسے واجب کہا گیا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو ہم باادب طریقے سے بیٹھ کر امام کے خطبے کو پوری توجہ سے سننا چاہیے. اور جب امام ایک خطبہ پڑھ کر بیٹھ جائے اور 2 خطبوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس وقت بغیر ہاتھ اٹھائے، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے بغیر زبان ہلائے، اپنے من ہی من کے اندر بندہ رب سے جو دعا مانگ لیتا ہے اللہ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے. اور ہم یہ وقت بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بر وقت آنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کریں. اگر 8 دن کے بعد ہم نماز جمعہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو سوچئے پھر ہم نے دین سیکھنے کے لیے کیا دیا، ہم نے دین کتنا سیکھا اور ہم دین سیکھنے کا اپنے اندر کتنا سا جذبہ رکھتے ہیں. اس لیے نماز جمعہ پر بر وقت آنے کی کوشش کیجئے اور دین متین سیکھنے کی نیت کر کے اپنے گھر سے چل پڑیے. نماز جمعہ بھی ادا ہو جائے گی، اللہ آپ کے سینے کو علم کے نور سے بھی روشن اور منور فرما دے گا.